محترم سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسانات اور انعامات ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات کو، اس کے انعامات کو تم شمار کرنے لگو گے تو تمہاری زندگی ختم، تم اللہ کے انعامات اور احسانات کو شمار کر نہیں پاؤ گے۔ ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو دیا ہے، اولاد کی شکل میں دیا ہے۔ اولاد دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی اور انمول اگر کوئی چیز ہے اللہ کی نعمتوں میں سے تو انسان کی اولاد ہے۔ اولاد کی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے، ہر کوئی تمنا کرتا ہے، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر، غریب، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کو اولاد میسر ہو۔ ہم کیا انبیاء اکرام نے اس عظیم نعمت کی خواہش کی، نہ صرف خواہش کی بلکہ سالوں سال اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، قال ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران میں، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام اتنی عاجزی اور انکساری سے کہتے ہیں، اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے پاک، اچھے اخلاق والی، بہترین اولاد عطا کر۔ تو ہی دعاؤں کو سننے والا، تو ہی میرے سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہم نے سن لی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی سن لی، فرعون کی بیوی کی دعا بھی، فرعون کی بیوی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، فرعون کو جب معلوم ہوا کہ اس کی سلطنت کا زوال ایک بنی اسرائیل کے لڑکے سے ہونے والی ہے، تو اس نے اپنی دانش پر، اپنے طور پر ایک قانون نافذ کیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو تہہ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ سینکڑوں ہزاروں معاملے کتنے لڑکے اس ظالم کے دور میں قتل کر دیے گئے۔ اللہ جس کو رکھے اسے کون چھکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا فیصلہ زمین پر نافذ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیا کہ اپنے بچے کو چھپا کر رکھے۔ ایک وقت کے بعد انہوں نے اس بچے کو سمندر کے حوالے کیا، اور سمندر میں صندوق بہتے ہوئے فرعون کے گھر تک پہنچا تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ بتایا جاتا ہے، اس نے اس صندوق کو حاصل کیا، کھول کر دیکھا ایک مسکراتا کھلکھلاتا ہوا بچہ، تو اس نے اس بچے کو لیا۔ فرعون نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کی اولاد ہو، کہا نہیں، لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک، ہو سکتا ہے کہ بچہ میرے اور آپ کے لیے مستقبل میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا یہ کہ ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیں، ہم کو اس کا اپنا بیٹا بنا لیں اور ہم کو فائدہ پہنچائے بچہ۔ بہت سارے امکانات ہیں، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے گھر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اس کو اپنایا، ان کو شعور نہیں تھا کہ اس بچے کے ذریعے سے ان کو ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے دل میں ایک فطری جذبہ اولاد کا رکھا ہے۔ ہر کسی کو اولاد کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے، اس کی خواہش ہونی بھی چاہیے۔
کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور مرد اور عورت کے ذریعے سے اس دھرتی پر بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے۔ اس لیے اولاد ہو، لیکن اولاد نیک ہو۔ اولاد کا نیک ہونا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے اہم دولت ہے۔ اولاد اگر نیک نہیں ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا، اللہ چاہتا ہے کہ ان اولاد کے ذریعے، مال اور عہدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگیں، کیونکہ باپ کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جس طرح ہم روزے دار کی دعا پر یقین کرتے ہیں، اسی طرح ایک باپ کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کو اللہ معمور کیا ہوا ہے، وہ فرشتہ باپ کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں بد دعائیں نہ کرو، جذباتی مت بنو۔ وقتی طور پر بچے آپ کو دکھ پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، آپ کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، بد دعا مت دو اولاد کو، کیونکہ آپ کو ہی دیکھنا ہے ان بچوں کا حشر۔ اس لیے ہم کو احادیث کے اندر ماں باپ کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب بچہ بولنے لگے کیسے ہم دیندار بنا سکتے ہیں، بچوں کو نیک کیسے بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو کلمہ سکھاؤ، بچے کو اللہ کی عظمت سکھاؤ، بچے کو اللہ تعالیٰ سے محبت سکھاؤ، بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھاؤ۔ یہ بچے آج ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے، وہ خود سمجھ لیں گے، ان کو تہذیب آ جائے گی، ان کو سلیقہ آ جائے گا، وہ خود نماز کے پابند بن جائیں گے، وہ تلاوت کرنے لگ جائیں گے۔ نہیں، یہ سب باتیں بیکار کی ہیں، وقت اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ ایک بات اچھی طرح میں اور آپ ذہن میں رکھیں، یہ بچوں کا دماغ، یہ بچوں کا ذہن ایک کوڑا کاغذ ہے، ایک سادہ کاغذ ہے۔ اس کاغذ میں ہم جو لکھتے جائیں گے وہ نقش ہوتا جائے گا۔ اگر ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے، بچے بڑے ہو کر سیکھیں گے، بچے بڑے ہو کر پڑھیں گے، تو اس کی مثال کیسے ہوگی؟ ایک نیوز پیپر کی ہوگی۔ نیوز پیپر میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کام کی بہت کم باتیں ملتی ہیں۔ 12 صفحوں کا نیوز پیپر رہتا ہے، اس میں 2-4 منٹ کی کام کی باتیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کا دماغ نیوز پیپر بن جائے گا۔ جب آپ اس کے دماغ میں کوئی بات دین کی اچھی بات ڈالنا چاہتے ہیں تو بچہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میموری فل۔ فون آپ کا بتاتا ہے آپ کی میموری فل ہو رہی ہے، آپ اس کو ریسیٹ کیجئے۔ بچے کو تو ریسیٹ نہیں کر سکتے آپ، اس لیے اس کی میموری میں اچھی باتوں کا القاء کیجئے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو اللہ کی محبت سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، بچے کو دین سے تعلق پیدا کرو۔ جیسے عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پنگٹ کے پاس رہتے تھے جہاں سے قافلے آتے جاتے تھے، ہم سنتے تھے آنے جانے والے مسافروں سے اچھی طرح وہ کچھ پڑھتے تھے، میں بھی ان کا سنا بہت سارا یاد کیا۔ پھر مجھے بعد میں چل کر معلوم ہوا کہ قرآن تھا۔ تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا سے کہلا بھیجا کہ تم اپنے قبیلے کو جاؤ، یہ بات سناؤ کہ جو تمہارے قبیلے میں قرآن کا علم جسے زیادہ ہے، قرآن جسے زیادہ ہے، وہ اپنی قوم کی امامت کرائے۔ سلمہ کہتے ہیں سلمہ کہ میں اپنی قوم کی امامت کرنے لگا، میں 6 سال کا لڑکا تھا، یہ 6 سال کا بچہ اپنی قوم کی امامت کرنے لگا۔ کیسے ہوا؟ یہ باپ اور ماں کی توجہ سے ہوا کہ بچے 6 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بن سکتے ہیں۔ ماں باپ اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب دلاؤ۔
نماز کی ترغیب دلاؤ، بار بار نماز کے بارے میں بولتے رہو، ہو سکے تو ساتھ لے کر آؤ۔ پھر جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ ہم چھوڑ دیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بن جائے گا، بڑا ہو کر پڑھنے لگے گا، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ 6-7 سال کی عمر تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ فجر کی نماز میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قادم مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا۔ کیسے ہوا؟ یہ اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں آپ کی محبت ان کے دل میں بٹھا دی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ بیٹا یہ اللہ کے نبی ہیں، جو یہ حکم دیتے ہیں اس کو کرنا، جس سے روکیں اس سے رک جانا۔ آپ کی محبت یہی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بہت ساری قیمتی چیزیں اپنے بچوں کو سفر میں لا کر دیتے ہیں، تحفہ، یہ ہدیہ، کیا کیا انعامات دیتے ہیں۔ ہمارا بچہ کمپٹیشن میں اچھا آیا، اس کا پرفارمنس اچھا تھا، انعام دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مکتب میں ہمارے بچے آتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں، 20 کی 25 کی جتنے بھی پڑھتے ہیں، کیا ہم پیرنٹس کے حصے سے اس میں شریک ہو کر اپنے بچوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں؟ فرصت نہیں ہے۔ کسے فرصت ہے بولیے؟ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے فرصت کا رونا روتے ہیں، تو ہماری نسلیں کیسے دیندار بنیں گی؟ جبکہ یہ الیکشن مجھے اور آپ کو دیوار کا نوشتہ سنا رہا ہے۔ اگر اس بار حکمران جیت جائے گا تو مسلمانوں کا وہ حشر کریں گے کہ پھر وہ بغداد بھی یاد آئے گا، سب کچھ انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بیتے گا۔ وہ مسلمان ثابت قدم رہے گا جو اپنے بچوں کو، غزہ کے بچوں کی تربیت دے گا۔ 6-7 سال کے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر گولیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے دل میں ان کے ماں باپ نے اللہ کی محبت کو جاگزی کیا، ان کے ماں باپ نے ان کے بچوں کو سکھایا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ لہذا دوستو، بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے، بچوں کو دیندار بنائیے۔ بچپن سے ہی بچوں کو دیندار بنایا جا سکتا ہے۔ ایک عمر تک ہم ان بچوں کو لے کر اپنے ساتھ چل سکتے ہیں۔ جب پختہ ہو، اس کی مثال لوگ دیتے ہیں، ایک پودا ہے، اس پودے کی ڈالی کو آپ تاگا بن کر جس طرف رخ کرنا موڑنا چاہتے ہیں، وہ پودا اس طرف رخ کر بینڈ ہو جائے گا۔ جب پختہ ہو جائے گا، آپ بینڈ کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ جب بچے کے دل و دماغ میں کچرا بھر جائے گا، دنیا کی محبت، یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں بھر جائیں گی۔ جب میں اور آپ ایک کوشش کریں گے کہ میرا بچہ دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، تلاوت والا بن جائے، تو مشکل بات ہے، ناممکنات میں سے۔ لہذا مجھے اور آپ کو سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کے درمیان دعویٰ کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز سب سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار رات کی نماز ادا کی ہے۔ چھوٹا سا بچہ، یہی عمر بن سلمہ ہے جو کھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، ادھر سے کھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا غلام صلی اللہ کل ما یلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کھانا کھاؤ، پہلے بسم اللہ کرو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت مارو بیٹا، جو سامنے تمہارے برتن میں ہے، جو تمہارے آگے ہے، اس میں سے اٹھا کر کھاؤ۔ بچہ ہے، سیکھ جائے گا، کیا کہ اٹھا لیا، یہ کیا کہ اٹھا لیا نہیں۔ آج آپ کے گھر میں یہ سب چیزیں اچھی دکھتی ہیں، جب آپ باہر لے جائیں گے کسی دعوت میں، جب وہاں شرارت ہوگی تو میری تہذیب پر لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ بچوں کو کیا تربیت علماء کرتے ہیں۔
لہٰذا دوستو، لوگوں کی انگلی اٹھانے سے پہلے اسلام مجھ سے آپ سے کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ یہ ٹھنڈک کیسے بنتی ہے؟ بچپن سے بچوں کو سکھانے سے بنتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جنگ بدر کا واقعہ یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سنوار دیے ہیں، حملہ ہونے والا ہے، سب آپ جائزہ لے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے سیدھے طرف دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، گولی مار کر مجھے پوچھ رہا ہے چچا۔ میں نے کہا کیا بیٹا؟ کہا ابو جہل کہاں ہے؟ کیا کرو گے؟ سنا میں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے، مکے میں اس نے بہت ہمارے نبی کو ستایا ہے۔ اچھا، تو پھر بائیں طرف سے ایک گولی مارا بچہ، بائیں طرف دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ پوچھ رہا ہے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس نے ہمارے نبی کو بہت ستایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر اس کو ایسا چمٹ جاؤں، یا تو اس کو ختم کروں یا میں ختم ہو جاؤں۔ یہ باتیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں، میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اتنے میں ابو جہل اپنے کارندوں باڈی گارڈز کے درمیان گشت کرتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے بچوں کو کہا اور دیکھو بیٹو وہ تمہارا مطلوب وہاں نظر آ رہا ہے۔ میرا جملہ بھی پورا نہیں ہوا، یہ دونوں بچے اس پر جھپٹ پڑے چیل کی طرح اور اس کو ایسا ختم ہوتا ہوئے کہ ختم کر کر ہی دم لیتے ہیں۔ ابو جہل مرتے وقت کہتا ہے ہائے افسوس، میں آج چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ معاذ اور معوذ بن جموح تھے، جو چھوٹی سی عمر میں چھوٹے سے بچے تھے، جن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کی سچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، جس کی وجہ سے بچے اپنی جان کی پرواہ کے بغیر دشمن سے بھڑ کر اس کو شہید کر دیے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ معاذ نے کہا اللہ کے نبی، میں نے دشمن خدا کا آپ کے دشمن کا خاتمہ کر دیا، یہ دیکھیں میری تلوار۔ معوذ نے کہا اللہ کے نبی، میں نے اپنی تلوار سے اس کو قتل کیا، یہ دیکھیں میری تلوار۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم دونوں اپنی تلوار کا خون صاف کر دیے ہو؟ آپ نے ان دونوں نے کہا نہیں۔ بتاؤ تو آپ نے دونوں کے خون کو، دونوں تلواروں کو دیکھ کر کہا بیٹا تم دونوں نے اس دشمن کو ختم کیا ہے۔ یہ جذبہ، یہ اسپرٹ کیسے پیدا ہوتے ہیں دوستو؟ یہ جذبہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں نبی محترم کی سیرت سنائیں، اپنی زبان میں سنائیں، بچوں کو جیسا سمجھ میں آتا ہے وہ سنائیں۔ یہ کامکس، یہ کامیڈی، یہ دنیا بھر کی جو غلاظت ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں بھرتے ہیں، یہ رسپانس کون ہے اس کا؟ ہمارے بچے جو اسلام سے دور، نمازوں سے دور، یہ جو رونا ہم جمعہ کے خطبوں میں روتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کہتا ہوں باپ ہے، میں کہتا ہوں ماں ہے، اس کے بعد اساتذہ ہیں۔ نسلوں کو بگاڑنے والے، نسلوں کو بنانے والے ماں باپ اور اساتذہ ہیں۔ یہ اگر مخلص ہیں تو انشاءاللہ ہر کوئی مجاہد بن سکتا ہے۔ جنگ احد یاد کیجیے، جنگ احد میں جنگ احد کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، رافع چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لے رہے تھے جنگ احد میں صفوں کا۔ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے پیر اونچے ہیں، اپنے ایڑیوں کے بل، پنجوں کے بل کھڑا ہوا ہے بچہ، ہائٹ دکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا بیٹا رافع تم لوٹ جاؤ، تم چھوٹے سے بچے۔ بہت رونے لگے، بہت رونے لگے، نابالغ بچے بہت رونے لگے۔ تو ان کے باپ خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کیسے باپ کیسے بچے دیکھے، پہنچ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیج کو اجازت دیجیے۔ کہا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا ہے لیکن بڑا نشانے باز ہے، اللہ کے نبی بہت اچھا نشانہ لگاتا ہے، آپ اس کو اجازت دیجیے۔ کہ دیکھیے سب کو معلوم ہے صحابہ کہ کتنا بڑا لشکر ہے،
اور ہماری تعداد کیا ہے، ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، کیا باپ ہوگا وہ اپنے بچے کی سفارش کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی جنگ میں میرے بچے کو اجازت دیجیے۔ یہ اسپرٹ بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ سو جا بیٹے، ٹھنڈ ہے، سو جا، بہت سخت گرمی ہے، سو جا سو جا، بعد میں دیکھیں گے، نماز کی بعد میں جائیں گے۔ یہ تربیت میں اپنے پوتے کو، اپنے بچے کو کرتا رہا ہوں، تو بچہ کیسے دیندار بن سکتا ہے؟ کس زبان سے میں بچوں کی شکایت کر سکتا ہوں؟ بتائیے۔ ہم اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں دوستو، ہم اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں۔ بنائیے، اولاد کو بنائیے۔ قرۃ عین لی، آنکھوں کی ٹھنڈک ماں باپ اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں۔ مصیبت ماں باپ اپنے بچوں کو بیجا لاڑ دے کر مصیبت موڑ سکتے ہیں۔ تو رافع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے، ان کی ہم عمر تھے، سمرہ کو معلوم ہوا وہ واپس آ گئے تھے، اللہ کے نبی ریجیکٹ کر دیے تو ان کو ہمت نہیں ہوئی، خاموش آ گئے۔ جب معلوم ہوا کہ رافع لے لیے گئے ہیں تو سمرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں بچے کیسے حجت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، کہتے ہیں سمرہ اللہ کے نبی جب رافع کو آپ اجازت دیتے ہیں تو مجھے بھی دینا چاہیے۔ وہ کیوں؟ کہا میں رافع کو پٹک سکتا ہوں، میں رافع کو ہرا سکتا ہوں۔ تو کہا چلو کشتی لڑو، دونوں دیکھیں گے۔ تو دونوں کے گتم گتا ہوئی، کشتی ہوئی، رافع کو سمرہ نے پٹک دیا، وہ ہار گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم دونوں جنگ میں شریک ہو۔ آپ اتنا ہی نہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے بھائی، ان کا جذبہ احد کے میدان میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بھائی آ کر کہتے ہیں، پورے خاندان ایسے تھے صحابہ، جب اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ان کی محبت نچھاور ہو گئی تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ غزہ کی چیزیں پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر یہی بات تازہ ہوتی ہے کہ واقعی صحابہ کے اندر ایمان تھا، اور ایمان کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا۔ ہم جیسے بزدل کیا کر سکتے ہیں دوستوں؟ یہ بزدلی کیوں آئی ہمارے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور ہو، اور آئے اور آئے اور آئے، اور لمبی عمر ہو، لمبا جیوں میں، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے وہ کرنا ہے۔ دین کی فکر آج ہم مسلمانوں کو ہو، دین بھی ہونا چاہیے، ہو دین بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارا انداز ہو گیا ہے۔ آج وقت کی سب سے اہم ضرورت بچوں کو دیندار بنانا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لمبی مدت ہے۔ یہ 2 مہینے بچوں کو ضائع نہ کیجیے۔ ہمارے ہاں سمر کورس چلتے ہیں، ان کو منظم کیجیے، بچوں کو بٹھائیے، بچوں کو سکھائیے محبت رسول، سیرت صحابہ، اللہ کی عظمت، قیامت، موت، انسان کی ذمہ داری، یہ سب بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے، جب جا کر یہ سب چیزیں انسان کو کام آتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھ کر دیکھیے۔ حضرت یوسف کا قصہ ہمیں بتاتا ہے، اس دور کا بادشاہ لابلد تھا، بچے نہیں تھے، ترس رہا تھا بچوں کے لیے۔ یوسف کے اندر اس بادشاہ کو بڑے اچھے آثار نظر آئے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیگم، اس بچے کی اکرام کرو، اس بچے کی تکریم کرو، یہ بچہ بہت ممکن ہے ہم کو فائدہ پہنچائے گا، یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنائیں گے جو ہماری مملکت کا وارث بنے گا۔ مملکت کے وارث کے لیے نیک ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ آئندہ سے شروع ہو رہا ہے، شوال ختم ہوتے ذوالقعدہ ذوالحجہ وہی بہنا شروع ہوں گے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ جب ابراہیم سے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیا دعا کرتے ہو؟ امامت کی تمہاری اولاد کو؟ نہیں، ظالموں کو میں امامت نہیں دوں گا۔ اس فہرست سے نکلیں، دیندار بنیں، اللہ سے محبت کریں، ہر چیز میں اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھیں، مقدم اللہ ہو، اللہ کے نبی کی بات سب سے پہلے ہو، اس کے بعد ہماری خواہشات ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو اولاد دیا، اللہ انہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔
اللہ جو بچے بگڑے ہیں ان کو نیک بنا، جو بچے اچھے ہیں ان کے اچھائی میں اضافہ فرما، ان کے ماں باپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرما۔ مولا جو جوڑے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا دلوں کا پھیرنے والا تو ہے، دین کی طرف سب کے دلوں کو پھیر دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے اس پیارے ملک میں، اس میں ایسے لوگوں کو تو بادشاہت یا حکومت عطا فرما جو انسانیت کی خدمت کرنے کو اپنا فرض سمجھیں، جو انسان کو انسان سمجھیں، جن کی زبان اچھی ہو، جو انسانوں کی تکریم کریں، ایسوں کو اللہ انصاف کرنے والے حکمرانوں کو اقتدار نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہر جگہ پر ان لوگوں کو شکست عطا کر جو ظلم کی انتہا پہنچے ہوئے ہیں۔ مولا جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، مولا بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہمارے محسنین بیمار ہیں، سخت تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما، ہمارے محسنین کو صحت و عافیت عطا فرما، دینی مدارس کے ذمہ داروں کو صحت عطا فرما، ان مساجد کی خدمت کرنے والوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کو اخلاص عطا کر، ان کے دین میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب موت دے تو کلمہ طیبہ پر ہم کو موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔